بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ایک زبردست تحریر۔ قطعۃ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں بڑی بے جگری سے لڑے اور اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے۔ میدان احد میں حضرت قطعۃ بن نعمان کی آنکھیں زخمی ہو گئی اور اس کی پتلی نکل کر ان کے گال پر لٹکنے لگی۔ حضرت قطعۃ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے وہ پتلی واپس آنکھوں میں رکھ دی تو وہ آنکھیں بالکل ہی ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھیں دوسری آنکھوں سے بھی زیادہ تیز نگاہیں تھی اور بہتر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں دودھ ہے، مگر کسی کی امانت ہے، میں دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ ہی شیردار ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر سلاتے رہے، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے ایک برتن میں دودھ بھر کر وہ خود بھی پیا اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد بکری کے تھن پہلے جیسے ہی ہو گئے۔ ایک بار ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ایسے پوری ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ شام کی تجارت سفر پر روانہ ہوا۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک خرچہ تھا کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو شیر ایسے گھومتے ہیں جیسے عام طور پر علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ ابو لہب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا دی ہوئی یاد آئی۔ اس نے دیگر قافلے والوں سے کہا کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ پاس تم سارا سامان گرجا کر صحن میں جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اسے سامان کے گردو تم سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا کہ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے شیر آیا، تمام قافلے کے لوگوں کو سونگا مگر کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ تو گستاخ رسول کی تلاش میں تھا۔ شیر نے پیچھے ہٹ کر ایک اونچی چھلانگ لگائی، سامان پر چڑھ کر اس نے عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ دیا اور اس کا سر کھول دیا۔ اسی واقعے پر ابو لہب کا بڑا برا حال تھا اور وہ کہہ جا رہا تھا کہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ فتح خیبر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اطمینان سے بیٹھے تو ایک یہودی زینب بن الحارث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا ناپاک سازش کی اور ایک بکری کا گوشت زہر آلودہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اس عورت نے گوشت بھیجنے سے پہلے معلوم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے حصے کا گوشت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بتایا کہ دستی کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں نبی پاک، تو اسی نے دستی کو بہت ہی زیادہ مسموم کیا اور اس کے بعد گوشت کو اچھی طرح بھن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم دستے کا گوشت اٹھایا، آپ نے ایک نوالا منہ میں کیا تو آگے نہیں نکالا بلکہ اسے واپس اگل دیا اور فرمایا اسے بکری کی ہڈی مجھے خبر دے رہی ہے کہ اسے زہر آلودہ کیا گیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا،
اس نے اقرار کیا کہ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر آپ عام بادشاہوں کی طرح ہوں گے تو اسے زہر سے نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے اور میں راحت پاؤں گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ پاک اس کی خبر دے گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس وقت معاف کر دیا۔ بعد میں اسی زہر کے اثر سے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص میں سے اس عورت کو قتل کر دیا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو معجزے عطا کیے گئے وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال و بال معجزات قرار پایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہے کہ کنکریاں آپ کے ہاتھوں میں تصویر کرتی تھی، شجرہ ہجر آپ پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنیا آپ کو زمان تسلیم کرتے، اونٹ آپ سے افسانہ بیان کرتے، غم بیان کرتے۔ حدیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے متعدد خوش نصیب درختوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے آپ کی تعظیم تکریم کی اور مقامات نبوت کو پہچاننے کے درخت آپ کو پکار کر زمین کے چیرتے ہوئے آئے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات کو ہزاروں کی تعداد میں معجزات کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا عملی معجزہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جتنے بھی پہلے نبی آئے تھے دنیا میں، اللہ پاک نے ہر کسی نبی کو 2 یا 3 4 ایسے معجزے عطا کیے، لیکن ہمارا نبی مختلف ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ پاک نے بہت ہی بڑی مقدار میں یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں معجزے عطا کیے، کہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک عطا فرمائے، زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اپنی معجزہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس ہے، جو کاتوں موجود ہے۔ لفظ معجزہ عاجز نکلا، جس کے معنی کوئی ایسی چیز سے عقل عاجز آ جائے، کوئی ایسا واقعہ جو معمول بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ انبیاء کے معجزات قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزات میں تمام معجزات کو اسی ایک آرٹیکل میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں ہوا۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ خود ایک علیحدہ باب ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اتباع اختیار کرنے والا بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔